پچھلی حدیث کا واقعہ حصہ ہے کہ ایک ہے جو ہے انسان کو جو تباہ کرتے ہیں، دو کام ہیں، انسان کو گمراہ کرنے والے دو کام ہیں۔ وہ ایک خارجی عوامل، وہ ہے شیطان، تو شیطانوں کو تو اللہ نے جکڑ دیا رمضان میں۔ ایک ہے داخلی عوامل، وہ ہے انسان کا اپنا نفس۔ جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے نا، ان شیطان پہ لعنت ہو جس نے مجھ سے یہ گناہ کروایا، جس نے مجھے بہکا دیا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ جانا یہ تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ فرمایا ہم انسان پر اتنا کرم بھی کرتے ہیں، جتنے شیطان ہیں سب کو جکڑ دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں۔ گویا خارجی عوامل بھی روک دیے جاتے ہیں، بس ایک اندر کا عوامل اپنا نفس رہ جاتا ہے۔ اور اس نفس کی اصلاح پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ روزہ عطا کر دیا، تاکہ وہ شام تک اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا، تو رات کو اللہ کی رضا پر قیام کرے گا تو نفس کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ ان تین کاموں سے فرمایا لوگوں نفس کی اصلاح کا ماحول ہم نے عطا کر دیا۔ مطلب جیسے دیکھو دسترخوان لگ گیا ہے، یہ ماحول کس کا ہے؟ یہ کھانے کا ماحول بن گیا ہے۔ رات کو جب ہم سوتے ہیں لائٹیں بند کرتے بستر بچھا دیتے ہیں، یہ ماحول کیا ہے؟ یہ سونے کا ماحول ہے۔ اسی طرح اللہ نے رمضان میں ہمیں عبادت کرنے کا ماحول کا طریقہ سکھلا دیا، شیطانوں کو جکڑ دیا، دوزخ کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، سراسر رحمتوں کا نزول اور برکتوں کا ماحول عطا کر دیا۔ اب بھی کمی اس بات کی رہ گئی کہ تم مولا کے شکر گزار بندے بنو، تو متقی پرہیزگار بن جاؤ، تو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کے حقدار بن جاؤ۔ اللہ نے ایسا ماحول عطا کر دیا کہ اب ہی اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کے حقدار بن جاؤ۔ اگر اب بھی نہ بن سکو تو بڑی بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے، اور محرومی، اس سے محرومی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں رمضان کا حق ادا کرنے کی سعادت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔